اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم کل جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کمپلیٹ کر لیے۔ ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں جو ہے زیادہ نہیں آیا، بالکل مختصر آیا ہے قرآن میں اور زیادہ تر لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، میں اس سے پہلے بتائی تھی نا 4 آسمانی کتابیں کون کون سی ہیں؟ 4 آسمانی کتابیں: زبور، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ انجیل سے پہلے زبور ہے۔ تو یہ جو 4 آسمانی کتابیں ہیں نا، اس میں سے صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جو برحق ہے، اور ایک نقطے کا بھی اس میں ہیر پھیر نہیں ہوتا، بالکل اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں قرآن کی، اور اس کے معنوں کی بھی حفاظت اللہ تعالیٰ کرتے رہتے، تو اس کے معنی بھی محفوظ ہیں اور اس کا جو ہے الفاظ بھی محفوظ ہیں، الفاظ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے محفوظ رکھے ہیں۔ لیکن توریت، زبور، انجیل کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ختم ہو گیا، اس کی تحریف ہو گئی اس کے بارے میں۔ آج جو ہے وہ ٹھیک بالکل ایز اٹ از جیسے اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی وہ موجود نہیں ہے، بلکہ ان کے علماء اکرام کیا کرتے تھے، اپنے دل کی باتیں اس کے اندر ڈالتے تھے، خود سے تشریح کرتے تھے، خود سے توریت کی، انجیل کے بارے میں ہوتے ایک انجیل جا کے آج تو 4 انجیل موجود ہیں، جس میں سے اصل انجیل جو اللہ تعالیٰ اتارے تھے تو موجود ہی نہیں ہے، اور توریت تو حد سے زیادہ جو ہے بگڑی ہوئی کتاب ہو گئی۔ اور اس میں جو ہے توریت میں ان لوگوں نے کیا کیا معلوم ہے، اپنی دل کی بات اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جیسا ڈال دیا اس کے اندر۔ تو اب ہم اس کو کیسا مان سکتے؟ اللہ کے رسول کیا بولے اس کے بارے میں؟ توریت کا جو حکم ہوتا، نہ اس کی تکذیب کرو نہ اس کی تائید کرو، بلکہ جو ہے اگر وہ قرآن کی آیت کے مطابق اگر رہا تو آپ لے سکتے، قرآن کی آیت کے مطابق اگر نہیں ہے تو نہیں لے سکتے۔ تو اسحاق علیہ السلام کا واقعہ جو ہے توریت سے لے کے لوگ بیان کرتے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ قرآن میں بس اللہ نے جتنا ذکر کیا ہے بس اتنا ہی ہم جو ہے بیان کریں گے۔ پھر اسحاق علیہ السلام جو ہے ان کے بعد یعقوب علیہ السلام ان کے بیٹے پیدا ہوئے، کیونکہ بی بی سارہ کو جو ہے پہلے ہی خوشخبری دی گئی تھی نا کہ تمہارا بیٹا یا اسحاق ہوگا اور اسحاق کا بیٹا یعقوب ہوگا، اور اسحاق علیہ السلام 100 سال میں انتقال کر گئے تھے اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ تو یعقوب علیہ السلام کے دیکھیے ان کا بھی قصہ بہت زیادہ ہم کو قرآن میں نہیں ملتا، بلکہ بس اتنا ہی ملتا ہے کہ وہ ان کے 12 بیٹے تھے، ایک بیوی سے جو ہے 10 بیٹے تھے، ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے، اور یہ بھی آتا ہے کہ اس زمانے میں 2 بہنوں کو جو ہے ایک نکاح میں رکھتے تھے۔ اب جیسا ایک بہن کے شوہر ہے تو دوسرے بہن سے ان کی شادی کرنا آج حرام ہے، آج جائز نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں جائز تھا۔ تو اس زمانے میں جائز تھا تو وہ ان کے ماموزاد بہنیں تھے، دونوں بہنوں سے ان کی شادی ہوئی تھی، تو جو چھوٹی بہن تھی اور وہ چھوٹی بہن کے 2 بچے ہوئے، جس میں یوسف علیہ السلام پہلے پیدا ہوئے، ان کے اور ایک بھائی بنیامین تھے۔ بنیامین کی جب پیدائش ہوئی تو ڈیلیوری میں ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور یہ دونوں میں کتنا فرق تھا؟ بالکل تھوڑا سا فرق تھا، 2 سال کا فرق۔ تو اب انہوں کیسا سنبھالیں گے یعقوب علیہ السلام؟ تو اپنی بہن کو دے دیے صفیہ، یعقوب علیہ السلام اپنی بہن صفیہ کو یوسف علیہ السلام کو دیے کہ بچہ ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے، اپنے ہاتھ سے کھانے کے قابل ہو جائے، جب تک سنبھال کے میرے کو دیو۔ پھر اس کے بعد میں دیکھیے وہ جو 10 بیٹے تھے نا بڑی بیوی زندہ تھے ان کے، اور یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی بول دیے تھے نا، یعقوب اسحاق کے خاندان میں ہم نبیوں کا سلسلہ چلائیں گے، ہم ان کو برکت دیں گے، ان کی جو ہے نسل میں برکت دیں گے۔ تو وہ برکت کا نتیجے میں یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام کی جو ہے اولاد یوسف علیہ السلام بھی 12 بیٹوں میں سے بہرحال کو ایک نبی بننا ہے، اتنا یعقوب علیہ السلام کو معلوم رہتا، لیکن کون سا بیٹا نبی بنے گا وہ جو ہے یہ تجسس باقی تھا۔ 11 سال کے ہوئے یوسف علیہ السلام، تو 11 سال کے ہونے کے بعد ان کو جب سے ہی نبی بننے کے اشارے ملنا شروع ہو گئے تھے۔ پھر جب انہوں 12 سال کے ہوئے تو یہ خواب انہوں نے دیکھا کہ چاند، سورج، 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اپنے والد کو بولے کہ اے ابا جان، میں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام بولتے ہیں اے بیٹے یہ خواب تم کسی سے مت بیان کرنا، کیونکہ جو ہے یہ خواب اگر تم بیان کریں گے تو تمہارے بھائی تمہارے سے دشمنی کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے قرآن میں کہ احسن الواقعہ۔ تو آپ کو معلوم ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب علیہ السلام۔ اب یعقوب علیہ السلام کا گھر میں نام کیا تھا؟ اسرائیل تھا نا، اسرائیل کے معنی عبداللہ،
تو اسی طرح سے جب یہاں سے نبیوں کا ایک لمبا سلسلہ 4000 سال تک چلتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام کے دیکھیے 12 بیٹے تھے. یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے. ان 12 بیٹوں میں سے ایک کو جو ہے نبی بننا ہے بول کے پہلے سے معلوم رہتا، لیکن وہ 12 بیٹوں میں کون نبی بنیں گے یہ ابھی نہیں معلوم تھا. لیکن اور یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے، ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے. تو اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ ایسا ہے جو یہاں بچپن سے جب انہوں 4 سال کے تھے، 2 سال کے تھے، تب سے جو ہے پورا واقعہ بیان ہوتا ہے پورے انتقال تک. تفصیل سے جو ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں آتا ہے اور یہ 12ویں نمبر پر سورہ ہے. اور یوسف علیہ السلام کا قصہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑی قرآن میں؟ کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے مکہ میں جب تھے، مدینہ میں اللہ کے رسول جب تھے اور مکہ میں جب نبی بن کر آئے تو یہودی کیا کرتے تھے معلوم؟ ایسے سوالات پوچھتے تھے، ایسا سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہے، انہوں کسی سے پوچھ کے بولیں گے، ہمارے سے عاجزی کریں گے. اور کیا بولتے تھے؟ اگر انہوں سچے نبی ہیں تو ان سے یہ سوال پوچھو، اگر انہوں سچے نبی ہیں تو ان سے یہ سوال پوچھو، اگر صحیح جواب دیے تو سمجھو کہ یہ سچے نبی ہیں. تو ایسے کیا سوال پوچھے انہوں کہ بنی اسرائیل کا مصر میں جانے کا کیا سبب ہوا؟ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں تو بیان کریں گے. تو مشرکین ان کا سوال سن کے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اللہ کے رسول بتائیے بنی اسرائیل کا مصر جانے کا سبب کیا ہوا؟ تو اللہ کے رسول تو وحی کے ذریعے سے جواب دیتے تھے. تو انہوں وحی کے ذریعے سے وحی کا انتظار کیا اور وحی آ گئی پھر سورہ یوسف. تو پھر اس کے بعد انہوں نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل جانے کا سبب کیا ہوا، پورے سورہ یوسف اس میں تفصیل سے بیان کی لوگوں کے سامنے. تو یہ جب اللہ تعالیٰ سورہ یوسف نازل کر رہے تھے تو بولے کہ یہ بہترین قصہ ہے. یہ قصہ جو ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے. کیسا کہ کیسا لوگوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی، کیسا جو ہے حسد پیدا ہو جاتا، سگے رشتہ داروں میں، اپنے بھائی بندوں میں کیسا ان لوگوں کے اندر دشمنی پیدا ہو جاتی، کیسا لوگ جو ہے چالیں چلتے. اس میں تمام باتیں اور انسان کی نفسیات کیسی رہتی، یہ تمام باتیں جو ہے سورہ یوسف میں آتی ہیں. تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ سورہ یوسف کے بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یوسف علیہ السلام دیکھیے جب چھوٹے تھے 4-5 سال تک ان کی پھوپھی کے پاس پل کے اپنے باپ کے پاس آ گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس. تو یعقوب علیہ السلام کے پاس جب آتے تو چونکہ ماں نے سو بچے تھے، یہ دونوں بنیامین اور یوسف علیہ السلام دونوں کو زیادہ چاہتے تھے. تو وہ 10 بیٹوں کو کیا ہے جو سونتےلے تھے ان کو جلن ہوتی تھی کہ ہمارے ابا ان کو زیادہ چاہتے. یہ کیوں ان کو زیادہ چاہتے؟ ہاں ان کی ماں نہیں ہے بول کے چاہتے تھے، لیکن ان اندر ہی اندر جلتے تھے. جب 11 سال کے ہوئے یوسف علیہ السلام تو انہوں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں. جب یہ خواب اپنے والد کو سنائے تو انہوں سمجھ گئے. یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، نبی تھے اور انہوں بہت زیادہ فریس، ذہین، ہوشیار انسان تھے. انہوں سمجھ گئے کہ اب یہ بیٹے کو میری نبوت ملنا ہے. تو انہوں بولتے ابھی نبوت ملنے کی عمر کیا رہتی ہے؟ عموماً 40 سال رہتی نا. ہر نبی کو 40 سال میں نبی بنایا گیا تھا. تو اب انہوں بولتے ہیں اب یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا، کسی کو مت سنانا ورنہ وہ تمہارے سے دشمنی کریں گے. لیکن جب انہوں خواب سناتے رہتے ان کی بیوی چپکے سے سن لیتے، سونتیلی ماں سن کے اپنے بیٹوں کو سنا دیتے. اور پھر یعقوب علیہ السلام جب سے اپنا بیٹا یوسف علیہ السلام یہ خواب دیکھتے تب سے اور زیادہ ان کو چاہتے رہتے. تو ان لوگوں کو حسد ہو جاتا، جا کے بولتے ہیں دیکھو یوسف ایسا خواب دیکھا کہ چاند، سورج، 11 ستارے اس کو سجدہ کر رہے ہیں. یوسف تو ہمیں اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتا، بالکل حقیر سمجھتا ہے. چلو ہم یوسف کا کام تمام کر دیں گے اور ہم اپنے باپ کی جو ہے نظروں کا مرکز بن جائیں گے، ان کی توجہ حاصل کریں گے اور ہم جو ہے یوسف کو قتل کر دیں گے. اس طرح سے جو ہے وہ لوگ پلان کرتے رہے. تو پھر اس کے بعد کیا کرتے؟ آ کے اپنے والد کو بولتے اے ابا جان ہمارے ساتھ یوسف کو جو ہے جنگل میں بھیجیے، تھوڑی دیر ہم چر چگ لیں گے، بکریاں چر چگ لیں گے اور ہم تھوڑا کھیل کود لیں گے، پھر واپس گھر کو آ جائیں گے. تو یعقوب علیہ السلام بولتے ہیں کہ مجھے تمہارا یوسف کو لے جانا شاخ گزرتا ہے، کہیں کچھ معاملہ بگڑ نہ جائے، میں نہیں بھیجنا چاہ رہا. تو انہوں بولتے ہیں کہ ہم نحن عصبہ، ہم 9 لوگ ہیں، ہم ایک جتھا ہیں. اگر ہم ایک جتھے کے ہوتے ہوئے یوسف کو اگر کچھ بھی بال بھی بیکا ہوا، یوسف کا کچھ خرابہ بھی ہوا تو پھر ہم تو نکمے اور ناکارہ ہو جائیں گے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ بھروسہ کریے، ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جنگل میں لے جانے کے بعد ان کو مارتے پیٹتے اور ان کے ساتھ جو ہے اپنے دل کی دشمنی نکالتے. ان کے دل کی دشمنی جب نکالتے تو بڑا بھائی جو رہتا ان کے زخموں کو صاف کر کے کیا ہوتا؟ تم یوسف کو قتل نہیں کرنا.
ایک بھائی تو جو ہے لاوی نام کا ایک رہتا، ان تو قتل ہی کرنا چاہتا. تم قتل نہیں کرنا، ایک کام کرو کہیں دور لے جا کے چھوڑ کے آؤ، مگر اس کو قتل مت کرو. بڑا بھائی تھوڑا ہمدرد رہتا، تو کیا کرتے دوسرے بھائیاں لے جا کے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیتے. وہ اندھے کنویں کا پانی بہت ہی کھارا رہتا، اور کیا کرتے اندھے کنویں میں ڈالنے سے پہلے ان کا شرٹ نکال لیتے. شرٹ نکال کے جیسے یوسف علیہ السلام کو پھینک دیتے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے جبرائیل علیہ السلام کو جا کے ایک پتھر پہ یوسف کو خیریت سے بٹھا دو اس میں. تو جبرائیل علیہ السلام آ کے ان کو ایک کنویں میں خیریت سے پتھر پہ بٹھا دیتے. اور وہ جو شرٹ ان کے گلے میں ایک تعویذ رہتی ہے ہمیشہ، تعویذ جیسا رہتا. تعویذ بولو تو تعویذ نہیں، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکے تھے تو ان کا کپڑے نکال کے آگ میں پھینکے تھے. جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک ان کے لیے کرتا لا کے پہنائے تھے نا، تو وہ کرتا کیا کرتے تھے انہوں برکت کے لیے اپنے بیٹے کو پہناتے تھے. انہوں اپنے بیٹے کو پہناتے تھے. ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام اب اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو گلے میں ہمیشہ لٹکاتے تھے. تو آ کے جبرائیل علیہ السلام ان کے گلے میں سے وہ کرتا کھول کے ان کو پہنا دیتے اور تسلی دیتے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم آرام سے اس کے اندر بیٹھے رہو. اور ان کے بھائیاں جو ہے آتے جاتے جھانک جھانک کے دیکھتے رہتے. پھر یہاں پر کیا کرتے ان کا جو شرٹ نکال کے ان کو کنویں میں پھینکے تھے اس کے اوپر بکری کا خون لگا دیتے، جھوٹ موٹ کا خون لگا کے کیا کرتے باپ کے سامنے روتے ہوئے آتے. ان کے ابا باہر نکل کے دیکھتے کیا ہوا، ایسا کیوں رو رہے ہیں، کیا بکریاں چوری ہو گئے کیا، بول کے ایسا سب کو دیکھتے رہتے. میں یوسف کو نہیں دیکھ رہا، یوسف کہاں ہے بول کے پوچھتے یعقوب علیہ السلام. تو انہوں بولتے ہم لوگ کھیلنے میں مصروف تھے، ایک بھیڑیا آیا اور آ کر جو ہے یوسف کو کھا لیا، اس کو جو ہے کھا گیا. تو انہوں بولتے بھیڑیا آ کے یوسف کو کھا لیا اور شرٹ جیسے کا ویسا ہے، شرٹ کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے. جو لوگ مکاری کرتے، جو جھوٹ بولتے، کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے. صرف اس کے اوپر خون ہے اور شرٹ تو نہ پھٹا ہوا دکھ رہا، نہ شرٹ کے اوپر کوئی مارنے کے نوچنے کے نشان رہتا، نہ ایک جانور پھاڑنے کے تاگے کھینچے جانا کچھ بھی ہونا، اس پہ تو کچھ بھی نشان نہیں ہے. تم ضرور کوئی جو ہے بری حرکت کرے ہو اس کے ساتھ، ضرور تم نے کوئی بدنیتی کی ہے. جو کچھ بھی ہے اپنے رب، تمہارا رب تمہارے دل کا حال جانتا ہے، تم اپنے رب سے جو ہے معافی مانگو. پھر انہوں کیا بولتے ہم بھی پریشان ہیں کہ ایسا کیسا شرط صحیح ثابت ہے اور بچہ ایسا کیسا کھا لیا، ہم بھی پریشان ہیں بولتا اس میں سے ایک بھائی. تو یہاں پر اب اللہ انہوں کیا بولتے ہیں اب اس بات پہ تو جو ہے فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اب تو میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور جو باتیں تم بنا رہے ہو اس کے لیے تو میں مددگار اللہ تعالیٰ کو ہی بناتا ہوں. یہ بول کر جو ہے نا صبر کرنا شروع کر دیتے. اب یہاں پر کیا ہوتا، کنویں میں پھینکنے کے بعد یوسف علیہ السلام بیٹھے ہوئے رہتے، ایک قافلہ وہاں سے جاتے رہتا. تو ان کو پیاس لگتی، انہوں کیا بولتے ہیں دیکھو قریب میں کوئی کنواں ہے تو ڈول ڈال کے پانی لے کے آؤ. تو جو قافلے میں جو پانی پلانے کی جس کی ڈیوٹی رہتی ان ڈول ڈالتا، تو یوسف علیہ السلام اس ڈول میں جا کے بیٹھ جاتے. بیٹھ کے کیا کرتے انہیں سیننے کے بعد ارے اتنا خوبصورت اتنا پیارا بچہ، یہ تو کوئی اچھا غلام ہے، ہم اس کو بیچ کے قیمت حاصل کریں گے بول کے کیا کرتے معلوم ہے جلدی جلدی لے کے اس کو اپنے مال میں چھپا لیتے کہ کہیں کوئی دیکھ لیں گا. پھر بعد میں کیا بولتا اس میں سے قافلے والا یہ اتنا خوبصورت بچہ ہے، اتنا پیارا بچہ ہے، یہ غلام نہیں ہو سکتا، ایک کام کرو اس کو چھپا لو، اگر کوئی لوگاں دیکھے تو ہم کو نہیں پکڑنا. تو مال میں جو ہے مال کے جیسا ان کے اوپر کپڑے وپڑے ڈال کے چھپا کے مصر کو لے کے چلے جاتے. مصر بولے تو ایجپٹ کو لے کے چلے جاتے. وہاں پر جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کو بیچنے کے لیے بازار میں بولی لگاتے. تو اس وقت جو ہے ایک بادشاہ رہتا ریان بن ولید، اس کا ایک وزیر رہتا اعظم خطفیر بول کے، اس کا نام کیا رہتا ہے اعظم خطفیر. اور انہیں جو ہے خزانچی رہتا، خزانچی ٹریجرر سے رہتے نا، وہ جو اس کا ان خزانے کا مالک رہتا، لوگوں کو دینے کا کام اس کا ہی رہتا. تو لوگ اس کو عزیز مصر بول کے بلاتے. اس کا جو ہے کیا نام رہتا بلانے کا، عزیز مصر. کیا بول کے بلاتے؟ عزیز بولے تو جو ہے زبردست قوت والا. تو اس طرح سے انہیں کیا کرتا، ایک پلڑے میں یوسف علیہ السلام کو ٹھہراتا، ایک پلڑے میں سونے کو، پھر ایک پلڑے میں یوسف علیہ السلام کو، پھر ایک پلڑے میں چاندی کو، پھر یوسف علیہ السلام کو ہر جوہرات سے ان کو جو ہے تول کے ان کو خرید لیتا. یوسف علیہ السلام کو خرید کر کیا کرتا اپنی بیوی کے پاس لے کر آتا. اب ان کی بیوی کا نام کیا تھا یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن لوگ جو ہے قصے بیان کرنے کے اس میں زلیخا بولتے، لیکن زلیخا ان کا نام تھا یا نہیں تھا وہ تورات میں ہے، قرآن میں تو جو ہے ذکر نہیں ہے، بس عزیز مصر کی بیوی بول کے ہے. تو ان کے پاس لا کے کیا بولتے ہیں دیکھو کتنا پیارا اور کتنا خوبصورت بچہ ہے، بعید نہیں کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں. جب ان کی عمر 13 سال رہتی، صرف 11 سال میں جو نشانیاں ظاہر ہو گئے تھے انہوں نبی بننے کے، 12 سال میں خواب دیکھتے، پھر یہاں پر انہوں بیچتے آتے 13 سال کی ان کی عمر رہتی. تو اب ایک 13 سال کے بچے کو بیٹا بولنے کے لیے عورت کی عمر کیا رہتی؟
40 سال تو رہیں گی اس کی عمر، جس کو انہیں بیٹا بول سکتی، تو ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے. اور اتنے حسین و جمیل رہتے ہیں یوسف علیہ السلام. ان کے بارے میں آتا ہے کہ پوری دنیا کی خوبصورتی ایک پلڑے میں رکھے، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ایک پلڑے میں رکھے تو بھی یوسف علیہ السلام کا ہی پلڑا جھک جاتا. تو اتنے پیارے اور اتنے اچھے رہتے انہوں. اب اس کے بعد میں ان کے بادشاہ کے دربار میں رہ کے سب یہ سیکھتے رہتے انہوں، شاہانہ طور طریقہ، کیسا راج چلانا، کیسا جو ہے لوگوں کی حکومت کرنا، کیسا لوگوں کے سیکھنا، دکھڑے سن کر ان کا انصاف کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے شاہی طور طریقے پورے یوسف علیہ السلام سیکھتے رہتے، یہاں تک کہ ان کی عمر جوان ہو جاتی. جب انہوں جوان ہو جاتے تو زلیخا کیا کرتی، وہ عورت کا نام جو زلیخا ہے نا، وہ قرآن میں تو نہیں ہے مگر عزیز مصر کی بیوی کیا کرتی، ایک دن کیا بولتی، آؤ تم میرے پاس، میرے ساتھ جو ہے رہو. تو انہیں کیا بولتے، اللہ کی پناہ، میں ایسے شخص جو میرے پر احسان کرے، میرے کو خریدے، اپنے پاس رکھ لیے، میں اس کی بیوی پہ بری نیت کروں، میں اس ایسے جہالت سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. بلکہ انہوں جو ہے میں ایسا کام نہیں کر سکتا، تمہارے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا بول کے بھاگتے رہتے. انہوں بھاگتے رہتے، ان کے پیچھے ان کی بیوی بھی بھاگتی، عزیز مصر کی بیوی بھاگتی، اور خود بخود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دروازے کھولتے رہتے. 7 دروازے ان بند کرے ہوئے رہتی، تو 7واں دروازہ جب کھولتے ان کا شوہر باہر ٹھہرا ہوا رہتا. حالانکہ ان کا شوہر کو سامنے پہلے یوسف پہنچتا، پیچھے اس کی بیوی پہنچتی. پھر بھی کیا کرتی معلوم ہے، جیسے اپنے شوہر کو دیکھتی ایکٹنگ کرتی. ایکٹنگ کیا کرتی، کیا سزا ہے اس بچے کی، اس شخص کی جو تیرے گھر والی پر نیت خراب کرے. تو انہوں بولتے معاملہ بالکل الٹا ہے، انہوں ہی مجھے بہلا رہے پھسلا رہے تھے، میں ان کے اوپر کوئی نیت خراب نہیں کر رہا تھا، یہ تو جھوٹ ہے بول کے جو ہے یوسف علیہ السلام بولتے. تو اب کیسا پتہ چلیں گا، ان پیچھے سے جو بھاگتے رہتی ان کی بیوی، ان کا شرٹ پکڑ کے کھینچتی، پیچھے سے شرٹ پکڑ کے کھینچی تو پیچھے سے پھٹ جاتا. پھٹنے کے بعد جو ہے اب کیسا معلوم ہوگا کہ یوسف سچا ہے یا ان کی بیوی سچی ہے. تو خاندان میں ایک جج رہتا ان کے، وہ جج کے پاس وہ کیس لے جاتے. تو ان کیا بولتا، اگر شرٹ پیچھے سے پھٹا ہے تو بیوی قصوروار ہے کیونکہ ان پکڑ کے کھینچ رہی تھی بولے جیسا. سامنے سے شرٹ پھٹا ہوا ہے تو یوسف قصوروار ہے کیونکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈھکلتے نا ایسا اوپر سے انسان کو، تو جو ہے یوسف قصوروار ہے بول کے بولتے. تو آ کے دیکھے تو شرٹ پیچھے سے پھٹا ہوا رہتا. تو یوسف کو بولتے یہ عورتوں کی چالیں بہت ہی مکاری کے چالیں ہیں، اے یوسف اس سے درگزر کر. تو اب محل میں یہ بات کا قصہ جو ہے چرچا عام ہو جاتا ہے. سب لوگ کیا بولتے، دیکھو وزیر کی بیوی ہو کے ان اپنے برابر والے کے اوپر ڈورے نہیں ڈال رہی بلکہ اپنے سے کمتر اپنے غلام کے اوپر ڈورے ڈال رہی، کتنی غلط بات ہے. اپنے برابر والوں کے ساتھ جو ہے اس کو رہنا چاہیے تھا. تو اب یہ باتیں سن کے عزیز مصر کی بیوی بولتی تم لوگ میرے کو جو ہے نام رکھ رہے نا، میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں ایک دن. تو کیا کرتی، سب کے سامنے ایک ایک پھل، ایک ایک چاقو ان کے سامنے رکھ کے کیا کرتی، یوسف یہاں سے جاؤ بولتی. تو یوسف علیہ السلام وہاں سے نکلتے اپنے روم سے، وہ عورتوں کے سامنے سے جاتے رہتے. سب عورتیں ان کی خوبصورتی دیکھ کے پھل کاٹنے کے وجہ اپنا ہاتھ کاٹ لیتے، کتنا خوبصورت انسان ہے. پھر اس کے بعد میں کیا ہوتے، ہاں تم بالکل صحیح ہے، ان کے اوپر آئے سو تم. اور ہر عورت چپ کے ان کو بول بھیجنا کہ ہمارے پاس آؤ، ہمارے پاس آؤ. تو یوسف علیہ السلام پریشان ہو جاتے، پریشان ہو کے بولتے اے اللہ، ان بیکار عورتوں کے پاس مجھے جانے سے بہتر ہے کہ مجھے جیل خانے میں بھیج دے تاکہ میں ان عورتوں سے بچے رہوں. تو دیکھیں برائیاں کیسے ہیں، عورتیں برے ہیں. اس لیے جو ہے آگے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر 2 بہنیں رہتے ہیں، بہت ہی شرمیلے اور انتہائی حسین اور شرمیلے رہتے ہیں. ان کی شرم و حیا کی تعریف قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. لیکن یہ عورتیں کیسی بے حیا ہیں، ان کے اندر کوئی شرم و حیا نہیں ہے، الٹا انہوں کیا کر رہے ہیں، غلط طریقے سے لوگوں کے پاس مل رہے ہیں. تو اس سے جو ہے ہم کو یہ سبق ملتا کہ یوسف علیہ السلام کی سیرت اپنانا چاہیے. جو بھی لڑکے ہیں، جو بھی جو ہے بچے بڑے ہوں گے تو دیکھنا کہ آپ کے راستے میں جو ہے ایسا عزیز مصر کی بیوی کی طرح، ایسا زلیخا کی طرح خوبصورت لڑکیاں راستے میں خوب پڑے ہوئے رہیں گے. لیکن یہ لڑکیاں کیسے ہیں، یہ دوزخی ہیں، یہ خبیث ہیں، یہ خراب ہیں، جو لڑکوں کو اپنی طرف بلانا چاہتے. تو لڑکے اس چیز کو جانچ کر کیا کرنا، تھوک کر آگے چلے جانا. اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ دیکھیں گے وہاں پر لڑکیوں کی شرم و حیا کی تعریف کی گئی جو انتہائی شرمیلے رہتے. اگر ویسے لڑکیاں رہیں تو اگر ان کو کچھ مدد کی ضرورت ہے تو مدد کرنا، اور ویسے لڑکیوں سے اپنا جو ہے دوریاں رکھتے ہوئے ایسے لڑکیوں کا کچھ کام کرنے کی بھی ضرورت پڑے تو کر کے دے سکتے آپ. تو یہاں پر 2 قسم کے رہتے عورتیں، ایک شرم والے رہتے، ایک بے شرم رہتے. تو اس زمانے میں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں عورتوں میں سے شرم نکل گئی. ہر نبی کے زمانے میں دیکھ رہے ہیں آپ، ایک گناہ آتے جا رہا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک آیا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی آئی،
اور پھر لوط علیہ السلام کے زمانے میں آدمی سے شادی کر کے وہ بے شرمی تھی. اب یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آنے تک عورتوں میں سے بھی شرم چلے گئی, عورتوں میں سے بھی حیا چلے گئی. تو یہاں پر بے حیا عورت کی جو ہے کبھی تعریف نہیں کی گئی ہے, بلکہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ یہ خبیث عورتیں ہیں. اور کچھ عورتوں میں ایسا رہتا ہے کہ وہ اپنے سے چھوٹوں کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے. تو یہ چیز کیا ہے, اس سے بچنے کی دعا مانگنا چاہیے. پھر انہوں بولتے کہ اب کیا کریں گے بھائی, یوسف کا چرچا اور یہ عزیز مصر کی بیوی کا چرچا تو بہت چلا ہوا ہے, اب اس سے کیسا بچایا جائے. ایک لوگ بولتے ہیں کہ نہیں, یوسف کو جیل بھیج دو, عورتیں اس کو نہیں دیکھے تو دیوانے نہیں ہوتے. تو یوسف علیہ السلام بھی بولتے ہیں ہاں اللہ مجھے جیل پہنچا دے, ان عورتوں سے مجھے بچا. تو کتنے پاک دامن تھے, دیکھیے جوانی میں آدمی کا پاک دامن ہونا کتنا امپورٹنٹ ہوتا. تو اگر انہوں یہ بھی بول سکتے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ میرے کو یہ عورتوں سے بھی بچا, جیل سے بھی بچا, میرے کو کچھ دوسرا کرو, تو اللہ تعالیٰ وہ بھی کر سکتے تھے. لیکن ہیبت کے مارے انہوں کیا دعا کرے, میرے کو جیل ملی تو ملی لیکن یہ عورتوں سے بچا. اب پھر ان کو جیل میں ڈالا گیا. جیل میں جانے کے بعد جیلر بھی جو ہے ان کو دیکھتا کہ کتنا نیک انسان ہے, کتنا پرنور انسان ہے, بہت اچھا آدمی ہے بول کے. اور جیل میں ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے یوسف علیہ السلام. تو اچھے اخلاق کو دیکھ کر جیلر بولتا اے یوسف میں تم کو بہت چاہتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام بولتے آپ میرے کو نکو چاہو, جب بھی لوگ مجھے چاہتے میرے اوپر آفت آتی, آپ بھی اگر چاہے تو پھر میرے کو کوئی دوسری آفت آئیں گی, میرے کو مت چاہو بول کے بولتے. تو اس وقت جو ہے دو غلام آتے, آگے کیا بولتے اے یوسف ہم تیرے کو بہت ہی نور والا اور علم والا اور ایک شریف انسان دیکھ رہے ہیں, ہم دونوں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ہم تیرے کو خواب بیان کریں اور تم ہم کو اس کی تعبیر دو. تو یوسف علیہ السلام بولتے آؤ سناؤ تمہارا خواب کیا ہے. تو ایک شخص بولتا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں, پیالے میں پلا رہا ہوں. تو دوسرا بولتا کہ میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے آ کے اس کو روٹیوں کو کھا رہے. تو جب انہوں خواب سناتے تو خواب کی تعبیر فوری دے سکتے تھے نا یوسف علیہ السلام, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ علم دیا تھا کہ وہ خواب کی تعبیر کو جانتے تھے اور اس کی گہرائی میں جا کر صحیح علم جو ہے لوگوں کو دیتے تھے. تو یوسف علیہ السلام بولتے ہیں ابھی ہم کو جیل میں جو کھانا ملیں گا نا, وہ کھانا ملنے سے پہلے میں تمہارے خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ یہ علم مجھے کہاں سے آیا. میرے والد یعقوب, میرے والد کے والد اسحاق, اسحاق کے والد ابراہیم, یعنی میرے پردادا ابراہیم تھے, وہ بھی نبی تھے, اور ان کے بیٹے اسحاق میرے دادا بھی نبی تھے, اور میرے والد یعقوب وہ بھی نبی تھے, اور اللہ نے مجھے یہ علم سکھایا ہے. میں جو تم کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا وہ کوئی دل سے بتانے والا نہیں ہوں, بلکہ ایک اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دیا ہے. اور بتاؤ تم جو ہے غلام ہو, وہ دونوں غلام تھے نا, غلاموں کو غلامی کرنا کیا چیز ہوتا ہے بہت اچھی طریقے سے معلوم رہتا. تو انہوں کیا بولتے تم تو غلام ہو, یہ بات بتاؤ کہ ایک آقا کی غلامی بہتر ہے یا کئی آقاؤں کی غلامی بہتر ہے. تو انہوں بولتے ہیں ایک آقا کی غلامی بہتر ہے, کئی آقا پکارے تو ہم کس کا جواب دیں گے, ہم ایک انسان ہیں, ہم کو دو آقا ایک ساتھ پکارے, کئی آقا ایک ساتھ پکارے تو ہم کس کا جواب دیں گے. تو بس جان لو کہ ایک رب ہی بہتر ہے, ساری کائنات کا رب ایک ہے اور ایک رب ہی بہتر ہے. کتنا بہترین انداز میں انہوں پہلے توحید کی تعلیم دیتے, توحید کی تعلیم دے کے بولتے کہ اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے, لہٰذا میں اس علم کے ذریعے سے اب میں تمہارے خواب کی تعبیر دیتا ہوں کہ تم میں سے ایک, وہ جو دونوں غلام تھے نا, ایک باورچی تھا اور ایک شراب پلانے والا تھا بادشاہ کو. تو ایک دفعہ روٹی میں کرک آ گئی تو بادشاہ غصے سے اس کو جیل میں ڈال دیا تھا, اور ایک بار شراب پلانے جا کے بادشاہ کو ایسا ہاتھ اس کا کانپتا اور تھوڑا بادشاہ کے اوپر شراب گر جاتی, تو وہ شراب گرا دیا بول کے غصے سے اس کو بھی جیل ڈالے ہوا رہتا. تو اب دونوں میں سے کون مریں گے کون بری ہوں گے ابھی ان دونوں کو معلوم نہیں رہتا. تو ان دونوں کے خواب کے ذریعے سے بولتے کہ جو شراب بنا رہے ہیں, شراب پلا رہے ہیں, وہ عنقریب آزاد ہو جائیں گا, پھر واپس اپنی نوکری پہ چلے جائیں گا, اور پھر بادشاہ کو شراب پلائیں گا. اور جو اپنے سر پر روٹی دیکھا اور پرندے اس کو کھا رہے, مطلب اس کو پھانسی چڑھایا جائیں گا, اور اس کی لاش کو جو ہے کوے چیل درندے جو ہے چیر پھاڑ کے نوچ نوچ کے اس کا سر اس کا جسم کھائیں گے. تم میں سے اس کو پھانسی کی سزا ہوگی اور یہ باعزت بری ہوگا. اور جو بری ہوں گا نا, وہ بری ہونے کے بعد بادشاہ سے جا کے میرا ذکر کرنا, کیونکہ 3 سال ہو جاتے انہوں جیل میں رہ کے, ابھی تک ان کو رہائی نہیں ملتی. لیکن انہوں جو ہے پھر اب اور ایک ان سے غلطی ہو جاتی. پہلی غلطی کیا ہوئی تھی ان سے, اللہ میں کو جیل بھیجی, عورتوں کو چھوڑ دے, عورتوں سے دور کر دے بولے تھے. انہوں دونوں سے دور کرو بول سکتے تھے, اور اللہ تعالیٰ دونوں سے بھی دور کر سکتے تھے. یہاں بھی کیا بولتے تم باہر جا کے میرا ذکر بادشاہ سے کرنا, لیکن شیطان اس کو بھلا دیتا, اور انہوں جو ہے بھول جاتا وہ شراب پلانے والا. 4 سال اور گزر جاتے, 7 سال جو ہے یوسف علیہ السلام جیل میں رہے. تو اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ یوسف 7 سال جیل میں رہے, اتنا صبر تو وہی کر سکتے تھے
یہ اللہ کے رسول کو بھی 3 سال جیل ہوئی تھی، وہ آگے آئیں گا کبھی. تو اس طرح سے جو ہے ان کے 7 سال ہو جاتے. اچانک ایک دن بادشاہ خواب دیکھتا. کیا خواب دیکھتا؟ کہ 7 دبلی گائیں ہیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. تو سب کو دربار میں اپنے نجومیوں کو، جادوگروں کو، سب کو بلا کے بولتا میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے رات میں، 7 دبلی گائیں ہیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں. تو انہوں کیا کرتے، سب لوگ کیا بولتے ہیں بادشاہ سلامت یہ کیسا عجیب خواب ہے، مجھے تو لگتا ہے یہ پریشان خواب ہے. بعض لوگ کیا بولتے ہیں یہ اضغاث الاحلام ہے. تو خواب کی دیکھیے 3 قسمیں ہوتی. ایک خواب ہوتا شیطانی وسوسے، شیطان جو ہے ڈالتا. دوسرا خواب کیا رہتا، دن بھر آپ جو کرتے، جو کرنا چاہتے، جو نہیں کر سکے، وہ آپ کے یہاں چھوٹے دماغ میں بیٹھ جاتی. تحت الشعور بولتے اردو میں. جو انسان کا دماغ کے بعد ایک چھوٹا دماغ رہتا نا، سائنس میں اتارے ہوں گے آپ، اس میں وہ بات بیٹھ جاتی. انہیں وہ خواب میں دیکھ کے خوش ہوتا، میں ان کو نہیں مارا تھا اب خواب میں مار لیتا ہوں، میں ان کو ایسا نہیں کرا تھا وہ خواب میں کر لیتا. تو یہ ایسا کر کے یہ جو ہے ایسا ایک قسم کا خواب آتا. تیسرا قسم کا جو خواب ہے جو فجر کے قریب میں آتا، یا پھر جو ہے نبیوں کو آدھی رات کو بھی آیا کرتا تھا. جو جتنا پہلے دیکھیں گے اس کی تعبیر اتنی دیر سے ہوتی. جو فجر کے پہلے دیکھے خواب وہ جلدی تعبیر ہوتی. تو اس طریقے سے وہ سچا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہتا، اور وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. جتنا سچا آدمی رہیں گا اس کو اتنا سچا خواب آتا، جھوٹے آدمی کو سچا خواب نہیں آتا. تو یہاں پر اور سچا خواب ایسی چیز ہے جو آنے والی آپ کی جو بات ہے وہ پہلے ہی آپ کو معلوم ہو جاتی. تو اس طرح سے جو ہے یہ سب لوگ کیا بولتے ہیں یہ تو اضغاث الاحلام ہے، یہ تو پریشان خواب ہے، ہم کو اس کا خواب کا مطلب نہیں معلوم. بولتے ہی وہ شراب پلانے والے کو یاد آتا، ارے اس خواب کی تعبیر میں لا کے دوں گا، مجھے ذرا جیل میں یوسف کے پاس بھیجو، ہم کو بھی اس نے ایسے خواب کی تعبیر دی تھی. بادشاہ کو بولتے تو بادشاہ ان کو یوسف سے ملنے کی اجازت دے دیتا. آگے یوسف علیہ السلام کو بولتے ایسا ایسا ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا ہے. تو یوسف علیہ السلام نہ صرف خواب کی تعبیر بولتے بلکہ سلیوشن بھی دیتے کیا کرنا چاہیے. کیا بولتے 7 سال بہت اچھے رہیں گے، ہرا بھرا بہت اچھا رہیں گا، اس کے بعد میں 7 سال بہت ہی سخت قحط آئیں گا. تو وہ سخت قحط آنے کے وقت جو ہے تم کیا کرو، جو 7 سال ہرے بھرے ہیں، جو زیادہ اناج آتا اس میں اس وقت اناج پورا مت نکالو غلے سے، بلکہ اندر تھوڑا رہنے دو، جتنا ضرورت ہے صرف اتنا ہی نکالو، باقی کا زمین میں ہی رہنے دو. جب 7 سال سخت قحط آئیں گا نا وہ نکال کے ہم اس وقت استعمال کریں تو قحط کے اس پیریڈ میں تھوڑے مشکلات کم آتے ہیں بول کے جو ہے اس طرح سے ایک سلیوشن بھی دیتے، خواب کی تعبیر بھی دیتے کہ قحط آنے والا ہے. تو یہ بادشاہ کے پاس آ کے انہوں تعبیر سنائے تو کیا ہوتے ارے واہ کتنا بہترین جو ہے انہوں جو ہے مسئلے کا حل نکالے، لاؤ میرے پاس یوسف کو، میں اس کو اپنا مخرب بنا لیتا ہوں، اپنا خاص اپنے دربار میں خاص رکھ لیتا ہوں. تو یوسف علیہ السلام کو بولتے بادشاہ سلامت بلا رہے. تو 7 سال جیل میں رہنے کے بعد بھی خوشی خوشی بھاگ کے نہیں جاتے انہوں. کیا بولتے میں جیل سے باہر تو آؤں لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو عورتوں نے میرے لیے ہاتھ کاٹ لیا تھا، عورتیں جو ہاتھ کاٹ لیا ان کا بول رہے ہیں، عزیز مصر کی بیوی کا نہیں بول رہے، کیونکہ ان کے گھر میں پلے بڑے کھائے پیے نہ ان کا نمک کھائے کرے، تو اس کی بیوی کی عزت کیوں نکالوں، کیونکہ پہلے تو ڈورے انہیں ڈالی تھی، اس کا نام نہیں بول کے بھی کیا بول رہے ان عورتوں کے بارے میں پوچھو جو اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں. یعنی کہ اپنے آپ کو جب بڑا پوسٹ ملتا تو ہماری سیرت پوری پاکیزہ ہے، سب لوگوں کے سامنے رہنا. ارے کیا تو بھی سمجھان دو ہمارے کو، ہم کو کیا کرنا ہے، ہم اچھے رہے تو بس. ایسا نہیں، ہم اچھے ہیں اور اگر ہم کو کوئی برا بول رہے ہیں تو وہ ثابت کر کے بتانا کہ ہم واقعی اچھے ہیں. تو پھر اس کے بعد بادشاہ سب عورتوں کو جمع کر کے پوچھتے تم یوسف کو ایسا کرے تھے اور اس کی وجہ سے یوسف آج جیل میں ہے، بتاؤ کیا معاملہ ہے. تو جب اس کے عزیز مصر کی بیوی بولتی اب حق کھل چکا ہے اور ہم کو اتنے سخت دن آنے والے ہیں، تو وہ میں ہی بری عورت تھی جو ان کے پیچھے پڑی تھی، وہ تو بہت ہی نیک اور پارسا اور فرشتہ صفت آدمی ہیں. سب بھی جب ہاتھ کاٹ رہے تھے اپنے اپنے، تو جب سب لوگ کیا بولے تھے یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو ایک ملک ہے، یہ فرشتہ ہے. یہ ایک سب لوگ اپنے اپنی غلطی مان کے ان سے معافی مانگتے. اور یوسف علیہ السلام جیل سے باہر آنے کے بعد بادشاہ کو بولتے بادشاہ سلامت میں جو ہے علم والا بھی ہوں اور میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں. میں اب یہاں پر آ کر اس قحط کے دنوں میں آپ کے قانون کے تحت حکومت نہیں کروں گا، بلکہ میرے پاس حفاظت کرنے کی بھی صلاحیت ہے، علم کی بھی صلاحیت ہے. آپ میرے کو خزانے کی کنجیاں دے دیجئے، میں اپنے حساب سے تقسیم کروں گا، لوگوں کو مال اپنے حساب سے تقسیم کروں گا. تو یہاں پر کیا ہے یوسف علیہ السلام ایک کافر حکومت کے تحت نہیں رہتے بلکہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتے. کیونکہ حکومت اپنے ہاتھ میں رہی تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کے مطابق اس کی صحیح تقسیم کر سکتے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ چاوی جب لے لیتے خزانے کی کیسا تقسیم کرتے اور کیسے قحط میں حالات آتے کر لیں گے ہم انشاءاللہ.